الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ السلام علیکم حضرات، امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم انوار شریعت میں ایک نیا چیپٹر پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس چیپٹر کا نام ہے شرک اور کفر کا بیان۔ شرک و کفر کا بیان۔ سوال: شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: خدا تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ذات و صفات میں ذات میں یعنی کہ جیسے اس کا کوئی پارٹنر ہو، صفات یعنی کہ اس کی کوالٹی میں، ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ ذات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ خدا مانے، جیسے عیسائی کے 3 خدا مان کر مشرک ہوئے، اور جیسے ہندو کے کئی خدا ماننے کے سبب مشرک ہیں۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب بتایا جا رہا ہے۔ اور صفات میں شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرے، مثلا سمع اور بصرہ وغیرہ، جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے سمع و بصرہ یعنی دیکھنا اور سننا، سمع مانے دیکھنا اور بصرہ مانے سننا، سمع اور بصرہ وغیرہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے۔ خدا تعالیٰ کو کسی نے نہیں بھی دیا، اس کے لیے اس کے ذاتی طور پر چیز ثابت ہے کہ وہ دیکھ اور سن سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ فلاں نے اسے دیا، جیسے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے دیکھنے اور سننے کی طاقت خدا تعالیٰ نے مجھے دی ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا تعالیٰ کو بھی دیکھنے اور سننے کی طاقت کسی نے دی ہے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے، نیور۔ ہم صرف اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سننے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یا اپنے لیے بھی بول سکتے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا، ٹھیک ہے۔ تو سمع اور بصرہ وغیرہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کے لیے بغیر کسی کے دیے ذاتی طور پر ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے کے لیے سمع اور بصرہ وغیرہ ذاتی طور پر مانے کے بغیر خدا کے دیے اس سے یہ صفتیں خود حاصل ہیں تو شرک ہے۔ ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں یہ بول سکتا ہوں اپنے بارے میں، کسی ادر پرسن کے بارے میں، کہ خدا تعالیٰ نے اسے دیکھنے اور سننے کی طاقت دی ہے، لیکن میں یہ کبھی نہیں بول سکتا کہ مجھے دیکھنے اور سننے کی طاقت میرے ذاتی طور پر ثابت ہے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمیں ایسا کبھی نہیں بول سکتے، نیور سے دیٹ دس ٹائپ آف اسٹیٹمنٹ۔ تو ہم یہ کبھی نہیں بول سکتے کہ ہمیں یہ چیزیں مجھے ذاتی طور پر ثابت ہے، معاذ اللہ۔ یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے لیے ہے کہ اسے دیکھنا اور سننے کی طاقت اس کے ذاتی طور پر ثابت ہے، یہ صفتیں خود حاصل ہیں تو شرک ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے عطائی طور پر مانے کہ خدا تعالیٰ نے اسے یہ صفتیں عطا کی ہیں تو شرک نہیں ہے۔ یہ نارملی بات ہے کہ بھائی اس بندے کو یا مجھے اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سننے کی طاقت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے نا، عطا کی ہیں تو شرک نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کے بارے میں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پارہ نمبر 29 رکوع 19، یا پارہ 29 رکوع 19، یعنی ہم نے انسان کو سمع و بصرہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے سوال کو، یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والا شرک سے وہ مشرک بنتا ہے اور مشرک سے کافر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذات و صفات، ذات ہم نے یہ مان لیا کہ ہم خدا ایک سے زیادہ خدا نہیں، یا اس کا کوئی پارٹنر نہیں، وہ صرف اور صرف ایک ہے، اکیلا ہے، وہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں، صرف وہ اکیلا ہے، یہ ہوئی اس کی ذات۔ صفات جیسا کہ ہم نے بتایا، جیسے کہ سمع اور بصرہ، یہ
اللہ تعالیٰ کے ذاتی طور پر ثابت ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز مجھے ذاتی طور پر ثابت ہے معاذ اللہ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں سمع اور بصرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر ثابت ہے، یہ ہوئی صفت کوالٹی، رائٹ۔ اب آتا ہے دوسرا سوال، کفر کسے کہتے ہیں؟ جواب، ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب ضروریات دین کی بات کیا ہوتی ہے؟ ضروریات دین کی بات جیسے اسلام کے متعلق جتنے بھی قانون ہیں اس میں سے کسی ایک کو بھی انفالو کرنا، یہ کسی کو بھی انفالو کرنا کفر ہے، کفر سے انسان کافر بنتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم اور آگے پڑھتے ہیں، یہ تو میں نے اپنے مطابق بتایا ہے۔ ضروریات دین بہت ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: خدا تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، رائٹ، اس کے ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، ٹھیک ہے، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا، عیب کی جمع ہے عیوب، رائٹ، عیوب سے اسے پاک ماننا۔ اب یہ سب جو ہمیں نمبر وائز بتایا جا رہا ہے نا، یہ چیز یہ ہے نا ضروریات دین کی باتیں ہیں، ہم اس میں سے کسی بھی چیز کو لیٹ گو، نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا، اس کے ملائکہ مین اینجل، اینجل یعنی فرشتہ، فرشتے کو ہم اردو میں، فرشتے یہ عربی ورڈ ہے اور اسے ہم اردو میں ملائکہ بولتے ہیں۔ فرشتے میں ابھی کنفرم کر دوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ فرشتے شاید فرشتے اردو ورڈ ہے یا عربی ورڈ ہے؟ فرشتے اور ملائکہ، میں اسے نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اسے کنفرم کر دوں گا۔ ملائکہ اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، قرآن و مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا سرکار دو جہاں حضور انور شافی محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جن کا کتابوں میں ذکر کیا گیا، ان کو تسلیم کرنا، قبول کرنا، ان سب کو عظمت والا جاننا، انہیں غلیل اور جھوٹا نہ سمجھنا، ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا، حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننا، یعنی کہ ان کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ کوئی نئے نبی نہیں ہیں، وہ حضور سے پہلے آ چکے ہیں، تو وہ کوئی نئے نبی نہیں ہوئے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی تو آ رہے ہیں تو یہ بھی تو نبی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ کوئی نیا نبی کا پیدا ہونا، لیکن آپ نئے نبی نہیں ہیں، اس بات کو آپ مائنڈ سیٹ کر لیجیے گا، دھیان رکھیے۔ خاتم النبیین ماننا، ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز سمجھنا، قیامت، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کو حق ماننا، نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کی حرمت کا اقرار کرنا اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ، یعنی کہ یہ ساری چیزیں، ساری کی ساری یہ سب جو ہیں یہ دین کی ضروریات باتیں ہیں، ان میں سے ہم کسی کو بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، کسی کا بھی ہم منع نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ چیز میں نہیں مانتا، اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں سے پاک رکھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ چیز ہماری کمپلیٹ رہتی ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، پھر تیسرا ہمیں سوال ہے، کسی سے شرک یا کفر ہو جائے تو کیا کریں؟ کسی سے گناہ ہو گیا، اب کسی سے کوئی جان بوجھ کے نہیں کرتا ہے، کبھی کبھار کسی سے غلطی سے دھوکے سے ہو جاتا ہے۔ جواب، توبہ اور تجدید ایمان کرے، بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرے، اور مرید ہو تو تجدید بیعت بھی کرے، ٹھیک ہے۔ سوال، شرک و کفر کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ ہو جائے تو معافی کی کیا صورت ہے؟ جواب، توبہ کرے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، اپنی غلطی پر نادم و پریشان ہو اور دل میں پکا عہد کرے
کہ اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گا۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا توبہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پکا بالکل کھڑے رہنا، اس کا نام توبہ ہے۔ ایسا نہیں کہ میں آج توبہ کر لوں پھر اسی چیز کو میں کل دوبارہ کر رہا ہوں، پھر میں توبہ کر لوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، روئے اور یہ کہے کہ میں یہ چیز مجھ سے غلطی سے ہوئی ہے، آئندہ آج کے بعد میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ سوال: کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر قسم نہیں، ہر قسم کا گناہ، کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ جواب: جو گناہ کسی بندہ کی حق تلفی ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدا تعالیٰ سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کا وہ حق مارتا ہے، کسی کے ساتھ حق تلفی کرتا ہے یا کسی کا مال چوری کر لیتا ہے اور وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، تو پہلے جس کے ساتھ حق تلفی کرتا ہے اسے اس کا حق دے، اس کا وہ پہلے سے حق دینا چاہیے۔ جس کا مال وغیرہ چوری کر لیتا ہے اسے اس کا مال واپس لوٹا دینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کی معافی مانگنی چاہیے کہ میں اس چیز کو آئندہ نہیں کروں گا، تو معافی مل سکتی ہے، تو معاف ہو سکتا ہے۔ اور جس گناہ کا تعلق کسی بندہ کی حق تلفی سے نہیں ہے بلکہ صرف خدا تعالیٰ سے ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، جیسے شراب نوشی کا گناہ، اور دوسرے وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتے ہیں، جیسے نماز کے نہ پڑھنے کا گناہ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر نماز کے ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہو اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے۔ اگر آخر عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کی فدیہ کی وصیت کی جائے۔ اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی کچھ سیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ چیپٹر ہے بدعت کا بیان، اسے ہم اگلے ایپیسوڈ میں کمپلیٹ کریں گے، اور یہ ایپیسوڈ تھوڑا لمبا ہو گیا، سب سے ہائیسٹ لمبے میں سب سے بڑا ایپیسوڈ ہو گیا یہ، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور بدعت کا بیان انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں مجھے کنفیوژن ہو رہا تھا کہ ملک شام کو انگلش میں کیا بولتے ہیں، تو ملک شام کو انگلش میں ہم سیریا بولتے ہیں، جو کہ وہ دیش آج کی ڈیٹ میں سیریا نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ہمیں اردو میں ہم ہمیشہ ملک شام پڑھتے ہیں، تو کتنی بار بچے کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، بھائی ملک شام کون سا دیش آ گیا؟ تو اس میں گھبرانے والی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ملک شام کو ہی ہم سیریا بولتے ہیں۔ اور مصر کو ہم آج کی ڈیٹ میں انگلش میں ایجپٹ بولتے ہیں، جو کہ دونوں زیادہ دور نہیں، آس پاس ہی، بالکل پاس میں ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ جیسے ہمارے پڑوسی دیش پاکستان افغانستان ہو گئے، ایسا مان لیجیے جیسے یہاں سے انڈیا اور افغانستان کا جتنا بیچ کا فاصلہ ہے نا، اتنا مان لیجیے آپ۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس ایپیسوڈ میں کافی کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا، اور آپ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ میرے ویڈیوز کو لائک کر دیا کریے، اپنے فرینڈ سرکل میں میری ویڈیوز کو شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔